ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں جب آپ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر میں، تو ابو لؤلؤ فیروز نام کا ایک شخص تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں زہر سے بھرے ہوئے ایک خنجر 6 مرتبہ گھونپ دیا، یہ اپنی زبان میں کہو کہ وار کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کی حالت میں بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ پھر حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے نماز کو مکمل کرایا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز اتنا اونچا عمل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت ہو کر کے مصلی کے اوپر گر گئے، لیکن نماز نہیں توڑی گئی، بلکہ فوراً ان کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آگے بڑھے مصلی کے اوپر اور نماز کو مکمل کروایا۔ نماز اس حال میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی ٹوٹی نہیں، اور صحابہ نماز کے اندر میں تتر بتر نہیں ہوئے کہ عمر کے اوپر وار ہوا، عمر کے اوپر وار ہوا، چلو مسجد میں ایک چپکلی آ جاتی ہے تو سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے ہمارے پاس۔ ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ محرم کا مہینہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو ہمارا اسلامی نیا سال ایک محرم سے شروع ہوتا ہے۔ چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا۔ ہم نے محرم کو ہجری کے اعتبار سے ایک محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے چاند کے اعتبار سے 1 جنوری سے ان کا سال شروع ہوتا ہے۔ تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، اور سارے مہینے اللہ کے۔ لیکن اسلامی اعتبار سے ایک محرم سے سال شروع ہوتا ہے، اور پہلی محرم سے ہی ہمارے لیے ایک پیغام آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ایک محرم کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جن کے اسلام لانے پر آسمان میں خوشیاں منائی گئی۔ میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو سارے آسمان کے فرشتے حضرت عمر کے اسلام لانے پر فخر کر رہے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمرین میں سے ایک عمر کو ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 23 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 13 سال کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے اندر میں پیدا ہوئے. آپ کے نبوت کے ملنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک دن آگے پیچھے کا وقت ہے. حضرت حمزہ نے قبول کیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. خاص بات یہ ہے اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا, اور حضور کے دنیا سے جانے کے 23 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کی عمر بھی 63 سال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال ہے. تینوں کی عمریں بھی برابر. حضرت ابوبکر کی عمر بھی 63, حضرت عمر کی عمر بھی 63, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال. اور تینوں ایک ساتھ ایک جگہ کے اوپر آرام بھی فرما رہے ہیں, کیونکہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا تھا میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, کہ تینوں ایک ساتھ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تینوں کی عمریں بھی ایک جیسی, تینوں آرام بھی فرما رہے ہیں ایک جگہ, قبر سے تینوں ساتھ اٹھیں گے. تو ایک محرم ہمارے لیے پیغام لاتا ہے کہ جتنے دنیا کے اندر میں آئے ہوئے لوگ ہیں یہ دنیا سے ایک دن جانے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان کے اندر میں خوشیاں منائی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے کے اوپر کھڑے ہیں ایک گلی کے اندر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے. حضرت عمر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تو جب سامنے سے گلی میں سے آ رہا تھا تو تجھے دیکھ کر کے ابلیس شیطان اس گلی سے بھاگ رہا تھا. حضرت عمر جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اس گلی سے نہیں گزرا کرتا تھا. انسانوں کے اوپر بھی رعب ایسا تھا کہ ایک حبشن عورت, حبشہ کی رہنے والی کالی عورت کچھ کھیل دکھا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راستے سے گزر رہے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھیل میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. وہ کچھ بتا رہی تھی راستے کے اوپر, ابھی پردے کی آیات نہیں آئی ہیں, پردے کی آیات کے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کاندھے کے اوپر اپنی ٹھوڑی کو رکھ کر کے پیچھے سے کھیل دیکھنے لگ گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. اچانک لوگوں کے اندر میں بھگدڑ شروع ہوئی. وہاں جتنے مرد تھے جتنی عورتیں تھیں سب بھاگنے لگ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب بھاگ رہے ہیں. وہ عورت نے بھی اپنا سامان اٹھایا, جو حبشہ کی عورت تھی کھیل دکھا رہی تھی وہ بھی بھاگ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیوں بھاگ رہے ہیں, تو کسی نے آواز لگائی کہ عمر آ رہے ہیں. کسی نے آواز لگائی عمر آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عائشہ عمر آ رہے ہیں,
جس کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اپن بھی بھاگیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کے اندر میں کہ وہ تو ڈبہ ہے, انجن یہاں کھڑا ہے, کہ جہاں سے اس کو پاور ملا ہے وہ پاور تو یہی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر قریب آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کچھ پوچھنے سے پہلے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, میں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, لوگ بھاگ رہے ہیں اور مجھے بدنام کر رہے ہیں, میرا نام لے رہے ہیں اور مجھے بدنام کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ عمر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا رعب اور دبدبہ انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر بھی تیرا رعب اور دبدبہ رکھا ہوا ہے. یہ حضرت عمر ہیں جو 1 محرم کو شہید ہوئے, جن کو 1 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا حسین اور خوبصورت محل ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر قدم رکھنا چاہا تو داروغہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ محل ایک قریشی نوجوان کا ہے. حضور نے پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا حضرت عمر کا ہے. حضور دوسرے دن حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ اندر داخل ہونا چاہتا تھا لیکن تیرے غصے کا خیال آیا, تیرے غصے کا خیال آیا. حضرت عمر مسکرایا کہنے کہ یا رسول اللہ, میری ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کو قبر کے اندر میں رکھا جائے گا اور قبر میں رکھ کر کے لوگ 40 قدم دور نہیں جاتے کہ منکر نکیر سوال و جواب پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ من ربو کا, من دینو کا, من نبیو کا, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہیں. حضور نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ عمر سے سوال کرنے کے لیے لوگ فرشتے آئے اور پوچھ رہے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ, اس کو ہم پر سوال کرنے مسلط کیا کہ ہم پر اس کو سوال کرنے کے لیے مسلط کیا ہے. کہا یہ عمر ہے. عمر ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر کے ہاتھ میں جا رہا ہے. حضرت عمر سامنے سے آئے. جب اس نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں فوراً شراب کی بوتل کو پیچھے چھپا لیا. روایت کے اندر میں آتا ہے اور گھبرا گیا. حضرت عمر کا کوڑا بڑا مشہور تھا, اب ماریں گے. قریب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا اس کو تو اس نے سلام کیا. حضرت عمر نے جواب دیا کہ کیا بات ہے, کیوں کانپ رہا ہے. کہا کہ نہیں حضرت کوئی بات نہیں ہے. اور وہ بوتل پیچھے چھپا کر کے بھاگا. تھوڑی دور جا کر کے بوتل کو جب اٹھایا اور دیکھا تو اندر دودھ ہے, شراب نہیں ہے. اندر دودھ ہے, شراب نہیں ہے. وہ پریشان ہے کہ شراب کی بوتل تھی, اندر دودھ کیسے آیا. اس کا آواز آتی ہے کہ عمر کے غصے کا خیال رکھ کے تو نے اس بوتل کو چھپایا تھا, تو آسمانوں کے اوپر عمر کے غصے کا خیال رکھ کے اس شراب کو دودھ کے اندر میں تبدیل کیا گیا ہے. آسمانوں میں اس کے غصے کا خیال رکھ کر کے اس شراب کو دودھ کے اندر میں تبدیل کیا گیا ہے. یہ حضرت عمر ہیں جن کی 1 محرم کو شہادت ہوئی ہے. محرم جو شروع ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حضرت عمر کے بعد بھی 10 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دور خلافت چلی ہے حضرت عثمان غنی کی, 10 سال تک تو معاملات ٹھیک ہے. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی کڑی جڑتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. لیکن چونکہ آج 26 ذی الحجہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہی کے دن خنجر لگا تھا اور اس کا تعلق بھی 1 محرم سے ہے, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر روشنی ڈال رہا ہوں. آپ کو خنجر لگا تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ نماز کی حالت کے اندر میں بے ہوش گر گئے.
اچھا یہ خنجر مارنے والا ایک یہودی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اندر میں کسی بھی یہودی یا عیسائی یا کافر کو مدینے کے اندر میں داخلہ بند کر دیا تھا اپنی دور حکومت میں, کہ کوئی مدینے کے اندر میں غیر ایمان والا داخل نہیں ہو سکتا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, انہوں نے آ کر کے بہت منت سماجت کی کہ یا رسول امیر المؤمنین, میں ایک خادم ایک نوکر رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. وہ ان کا غلام تھا, اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. ایک دن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ جو مغیرہ بن شعبہ ہیں یہ میرے پاس سے ٹیکس بہت زیادہ لیتے ہیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کے غلام اگر آپ ہیں تو آپ جو کام کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, اس سے جو کمائی آتی ہے اس کمائی کے اندر کا ایک ٹکا یا ایک حصہ اپنے مالک کو, آقا کو دینا پڑتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لؤلؤ فیروز کو پوچھا کہ تو کیا کیا کام جانتا ہے, تیرے پاس کون کون سے فن ہیں؟ اس نے اپنے سارے فن بتلا دیے کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ 2% جو اب مغیرہ بن شعبہ کو تم دیتے ہو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ دیا کرو. اس کے اوپر وہ غصہ ہوا اور غصہ اتنا زیادہ اس کو آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم تو بہت قابل آدمی ہو, میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا کے اوپر چلے اور آٹا پیسے. تو اس نے جواب کے اندر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک آنے والے لوگ یاد رکھیں گے. یہ کہہ کر کے جب چلا گیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ مجھے باتوں باتوں میں کہہ گیا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے والا ہے. حضرت عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی جو یہ بات ہے, اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے والا ہے. اور ہوا ایسے ہی. حضرت عمر کو اگر خنجر مارا جائے تو یہ شہید نہیں ہوں گے, اس بدبخت کو پتا تھا. تو اس نے اس خنجر کو زہر کے اندر میں ملا دیا اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ میں فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر میں اس نے ڈالا تھا کہ حضرت عمر جب ہوش کے اندر میں آئے تو کچھ کھانے کے لیے مانگا تو ان کو جو دودھ پلایا گیا تو اوپر سے دودھ پیا تو نیچے اس سوراخ کے اندر سے باہر نکل رہا تھا. پھر شہد ڈالا گیا تو شہد اس سوراخ کے اندر سے باہر نکل رہا تھا. پانی ڈالا گیا تو پانی اس سوراخ کے اندر سے باہر نکل رہا تھا. اس کو لوگوں نے پکڑنا چاہا, نماز چل رہی تھی, نماز میں کسی کا دھیان نہیں تھا. جو لوگ جو احباب مسجد کے اندر میں داخل ہو رہے تھے اور جو وضو کر رہے تھے انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے اور 13 آدمیوں کو زخمی کیا, جس میں سے 6 لوگ اس وقت کے اندر میں شہید ہوئے. حضرت عمر کے ساتھ اس وقت میں 6 لوگ شہید ہوئے. پھر ایک ترکی صاحب تھے, انہوں نے ایک رومال اس کے اوپر پھینکا اور اس سے اس کو پکڑا تو اس نے سوچا کہ اب میں قتل کیا جاؤں گا, تو اس نے اپنے آپ کو خنجر گھسا لیا اور وہ بھی اسی وقت وہاں قتل ہو گیا. اپنے آپ کو اس نے خودکشی کر لی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اندازہ ہوا 26 ختم ہوئی, بعض روایات میں ہے کہ 28 کو خنجر لگا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے 3 دن اس کے بعد زندہ رہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت آیا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تجمعین جو اس وقت میں حیات تھے سب کو بلایا اور بلا کر کے وصیت کی کہ میری وصیت ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے. 29 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ان سے بڑا پیار تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا میری ایک تمنا ہے, میری ایک خواہش ہے, جاؤ جا کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. وہ اجازت دیتے ہیں کہ دیکھو اگر اجازت دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, میری خواہش ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا, جو کمرہ تھا, وہ اتنا بڑا تھا کہ بس 3 لوگ وہاں پر دفن ہو سکتے تھے. نبی کا جو ہوتا ہے معاملہ, جس جگہ نبی کا انتقال ہو جائے اسی جگہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نکالا تھا، تو اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر میں دفن کیا گیا ہے۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے۔ اب تو وہ بڑا دکھتا ہے، جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ جالیوں کے اندر میں جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہے، حالانکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، جہاں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ وہاں پر قبر کے بازو میں چاروں طرف سے ایک دیوار پہلے اٹھائی گئی، اس کے بعد پھر ایک دیوار اٹھائی گئی، اس کے بعد پھر ایک دیوار اٹھائی گئی، مطلب 3 دیواریں اونچی اونچی ہیں۔ وہاں قبر تو کسی کو نظر نہیں آتی، بادشاہ بھی جو جاتے ہیں اندر کسی وقت میں، جو علماء کرام بعض علماء کو اندر لے جایا جاتا ہے تو 4تھی دیوار ہے، اس کے بعد تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر کے وہ لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں ایک اونچی دیوار ہے، اس کے بعد پھر 4 فٹ کے بعد ایک دیوار ہے، پھر ایک دیوار ہے، ایسے 3 دیواریں ہیں، اور اس کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے۔ وہاں جھانک کر کے جھالیوں میں دیکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ حاجیوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ جالی کے اندر سے جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، کہیں اس کے اوپر کپڑا تو نہیں ہے، چادر تو نہیں ہے، یہ لوگ دیکھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں۔ آج تک کوئی اندر وہاں کا بادشاہ بھی نہیں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب۔ بہرحال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر میں بس اتنی جگہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس کے بازو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر، اور تیسری جگہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ ابو جان نے بھیجا ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ابو کی خواہش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام کرنے کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر اس قابل ہے کہ میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دے دوں، لانا اور ضرور لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے ابو جان اجازت مل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں، میرے مروت ملاحظے میں اما عائشہ نے اجازت دی ہوں، ہو سکتا ہے اما عائشہ نے اجازت دے دی ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ تیار کرنا اور کمرے کے باہر لے جا کر کے رکھ دینا اور آواز دے کر کے کہنا کہ عمر آیا ہے، اندر داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل گئی تو اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہیں ملی تو لے جا کر کے جنت البقیع کے اندر میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کا انصاف تو بڑا زبردست تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتے کے پیاسے مرنے کے اوپر رو رہے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے اگر کتا پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے اللہ کیا جواب دوں گا، اور اما عائشہ کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دفن ہو سکتے تھے؟ انصاف کی بات آئی تو اپنے بچے تک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہیں کیا۔ ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ایک عورت مسجد نبوی کے اندر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر آ کر کے آواز لگا رہی ہے امیر المؤمنین انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کس بات کا انصاف چاہیے؟ کہنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے، میں قبیلے بنو نجار کے باغات سے گزر رہی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ قبیلے بنو نجار کے باغات سے گزرتے ہوئے ایک نوجوان شراب کے نشے میں دت میرے سامنے آیا، اور آ کر کے اس نے دیکھا کہ تنہا عورت ہے اور شراب کے نشے میں اس نے میری آبرو کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ میں اپنی عزت کو چھپانے کے لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اب ہوا یہ کہ اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا، اور اب حمل ٹھہر گیا تو اب اس کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اولاد کس کی ہے، تو اب کیا جواب دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اس جوان کو جانتی ہو؟ تو کہا کہ ہاں جانتی ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ آپ کے اولاد ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ اٹھے، تلواریں نکل گئی کہ اس کی گردن اڑا دو، عمر کے بیٹے کے اوپر بہتان باندھ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، سب بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھایا،
اس عورت کے قریب گئے اور جا کر کہا تو سچ کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں سچ کہہ رہی ہوں. اپنے گھر گئے, اسی وقت مسجد سے نکلے اور گھر گئے. ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر میں دسترخوان کے اوپر کھانا کھاتے بیٹھے ہیں اور اماں کھانا کھلا رہی ہے. سامنے جا کر کے بیٹھے اور بیٹھ کر کے کہنے لگے کہ بیٹا ایک بات پوچھنی ہے, کیا تم نے کبھی شراب پی ہے؟ کیا تم نے کبھی شراب پی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ابو میں مسلمان نہیں تھا, میں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا, میں اس وقت میں کافر تھا, اس وقت میں نے شراب پی ہے. یہ ان کے ایمان لانے کے پہلے کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اچھا اس شراب کے نشے میں قبیلہ بنو نجار کے باغات سے گزر ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو قبیلہ بنو نجار کے باغات سے گزر ہوا. کہا وہاں کسی عورت کی عصمت کے اوپر ڈاکہ بھی ڈالا تو نے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. پھر پوچھا کہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو نے اس وقت میں کسی عورت کی عصمت پہ ڈاکہ ڈالا؟ خاموش ہو گئے. سہمی ہوئی آواز کے اندر میں کہا کہ ابو جان شراب کے نشے میں دودھ تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. حضرت عمر نے ایسے گریبان پکڑا اور پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے گھر کے اندر. تو بیوی بھاگ کر گئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے کفر کی حالت میں کیوں نہ ہو, اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے اور اتنا بڑا گناہگار عمر کی چھت کے نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہے اور گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے سامنے لے کر کے آئے. اور جب مسجد نبوی کے سامنے لا کر کے ایسے پھینکا تو لوگ جمع ہو گئے. کہا کیا بات ہے؟ تو اپنے غلام افرق کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے کہ اس نے گناہ کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ تو ایمان لانے کے پہلے کی بات ہے, وہ تو کفر کے دور کی بات ہے, اب یہ مسلمان ہوا ہے. تو کہا کہ اب یہ مسلمان ہوا اور ایمان کے اندر میں داخل ہوا تو اب اس کے اوپر شریعت کی حد نافذ کی جائے گی, لہذا اس کو اسی وقت کے اندر میں 80 کوڑے لگائے جائے, اس کو اسی وقت کے اندر میں 80 کوڑے لگائے جائے. تو کوڑے نکالے. اب ان کے اوپر جب برسنے لگے تو وہ جو غلام تھا وہ حبشی غلام تھا, اس کا جب کوڑا بدن کے اوپر پڑتا تو اسی وقت میں بدن سے خون نکل جاتا. 10 کوڑے ہو گئے, 20 کوڑے ہو گئے. اب جب مار پڑ رہی ہے تو بے ہوشی کے عالم کے قریب حضرت ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کچھ سہولت دی جائے, حالانکہ یہ ایمان کی حالت میں گناہ نہیں ہوا ہے, یہ کفر کی حالت میں گناہ ہوا ہے. ایمان لانے کے بعد تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, ان کو کچھ سہولت دی جائے. 10 یا تو آج 20 لگے ہیں, کل 20 لگائے جائیں, پرسوں 20 لگائے جائیں, تھوڑی تھوڑے وقفے سے لگائے جائیں. ایک ساتھ اگر 80 کوڑے لگیں گے تو ان کا دم نکل جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ گناہ وقفے وقفے سے نہیں کیا تو سزا وقفے وقفے سے نہیں ملے گی. اس نے گناہ ایک ساتھ کیا ہے تو سزا ایک ساتھ ملے گی. اور جب 50-60 کوڑے پڑ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا کہ اب میری اولاد مر جائے گی, تو اپنے چہرے کو پھینک کر کے کھڑے ہو گئے اور رونے لگ گئے. تو ان کے بیٹے نے آواز لگائی کہ ابو میں نے یہ جو گناہ کیا ہے کفر کی حالت میں کیا تھا, ابو ایمان کی حالت میں نہیں کیا, مجھے سزا مل رہی ہے, میں اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. ابو جان ایک مرتبہ آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے تو لیکن اولاد ہی تھی نا, تو پلٹ گئے فوراً اور پلٹ کر کے ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کے کہنے لگے کہ بیٹا اب تو اس گناہ سے پاک ہو کر کے اللہ کے پاس جائے گا, وہاں اللہ کے نبی سے تیری ملاقات ہوگی. تو وہ کہے گا کہ میرے ابو کو آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوا دیکھ کر کے آیا ہوں. میرے ابو کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے تھے. اور پھر ان کو چھوڑ کر کے بازو میں کھڑے ہو گئے اور باقی کے جب 10 کوڑے لگے تو 5 کوڑے لگتے ہی ابو شہمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح نکل گئی, آپ مر گئے. 5 کوڑے میت کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگائے. اس کو کہتے ہیں انصاف. یوں ہی نہیں کہا مہاتما گاندھی نے کہ حکومت اگر کرنی ہے تو عمر کے جیسی کرو, یوں ہی نہیں کہا. تو یہاں ناانصافی کیسے کر سکتے تھے؟ کہنے لگے بیٹا ہو سکتا ہے میرے مروت ملاحظے میں اجازت دے دی ہو, مروت ملاحظے میں اجازت دے دی ہو. بیٹا اب میں مرنے کے بعد لے کر کے جانا. اب جب یقین ہو گیا کہ اب روح نکلنے والی ہے تو پھر اپنے بیٹے کے یہاں پیر کے اوپر یہاں ان کی منڈی تھی, تو اپنے بیٹے کہنے کہ بیٹا میرے سر کو زمین کے اوپر ڈال دے, میرے سر کو زمین کے اوپر ڈال دے. تو ان کے بیٹے نے سوچا کہ شاید آپ کو یہاں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے, تو یہاں پنڈلی کے اوپر سر کو لیا. جب سر کو لیا تو زور سے چیخ کر کے کہنے میں نے کہا نا زمین کے اوپر ڈال دے.
تو زمین کے اوپر ڈال دیا تو اوندے منہ ہو گئے اور زمین کے مٹی کے اندر میں ناک رگڑنے لگ گئے, پورے سر کو چہرے کو مٹی لگ گئی. کہا ابو کیا کر رہے ہو؟ کہا رک. کہنے لگے اللہ عمر کے پاس کوئی عمل نہیں ہے, عمر کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے روئے ہوں وہ آخر وقت میں زمین میں مٹی رگڑ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ عمر کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. ہم دن صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, کبھی خیال نہیں آتا کہ قبروں میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان کو تو جنت کی بشارت مل گئی ہے, عشرہ مبشرہ میں ہیں. 10 صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ تم جنتی ہو, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی. عشرہ مبشرہ میں ہو کر کے حضرت عمر ناک رگڑ رہے کہ اللہ عمر کے پاس کوئی عمل نہیں ہے, معاف کر دے, دنیا سے تیرے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے. اور ناک رگڑتے رگڑتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے دور حکومت میں اتنی مسجدیں بن گئی, اتنا کام ہوا, اتنے علاقے فتح ہوئے, اتنا اسلام پھیلا. حضرت عمر کہیں گے پھر بھی اللہ نے اگر پکڑ لیا تو کیا کروں گا. انتقال ہو گیا, ایک محرم تھا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر میں غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی, اور نماز جنازہ پڑھ کر کے جنازہ جب مدینے کی گلیوں سے نکلا, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے آیا, وہاں رکھا گیا. عبداللہ بن عمر نے آواز لگائی, عمر آ گئے ہیں, اندر داخل ہونے کی اجازت چاہ رہے ہیں. اما عائشہ نے پلو لپیٹا اور باہر نکلی اور کہا کہ ہاں عمر کے لیے ہی یہ جگہ مناسب ہے. قبر کھودی گئی, اندر جب رکھنے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عبداللہ بن عباس, میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو حضرت علی تھے, آنکھ سے آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہاں میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر, مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا. تو نیا سال جب شروع ہوتا ہے, یکم محرم ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اے دنیا کے اندر کے مسلمانوں, اس دنیا سے سب کو ایک دن جانا ہے, اپنی موت اور اپنی آخرت کی تیاری کر لو. عمر جیسا موت سے کانپا کرتا تھا, علی جیسا رات کو اٹھ کر کے قبر یہاں مسجد کے ممبر کے محراب میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو ان کے غلام سے کسی نے پوچھا علی کیسے تھے اور ان کا راتیں کیسی ہوا کرتی تھی, ان کے دن کیسے ہوا کرتے تھے. تو ان کے غلام نے کہا رات جب ہو جاتی ستارے آسمان کے اندر میں نکل جاتے, لوگ اپنے گھروں کے دروازے لگا کر کے سو جایا کرتے, علی مسجد کے ممبر کے پاس یہاں اندھیرے میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آہن آہا من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. آہن آہا یہ عربی کا محاورہ ہے, جب ہم کو کوئی تکلیف ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہائے, تو آہن آہا من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق, اے میرے اللہ سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس توشہ کچھ بھی نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں, جن کو اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, جنت کی بشارت مل چکی ہے. پھر گئے آہن آہا من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق, اے اللہ وحشت ناک گھاٹی سے گزرنا ہے, علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کو اگر موت آ گئی تو ہم اللہ کے پاس کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے جس کے اوپر ہم اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو, محرم ہمیں پیغام دیتا ہے. محرم صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے, محرم صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے. محرم کے اندر میں بہت ساری چیز, حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا تو 10 تاریخ تھی محرم کی. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی. اس میں جب روح ڈالی گئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو محرم کی 10 تاریخ تھی. جب آپ دنیا کے اندر میں آئے اور 40 سال تک روتے رہے, جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی
کشتی کو پانی سے نجات اللہ نے دی تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تو محرم کی 10 تاریخ تھی اور ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی اس قوم سے تو محرم کی 10 تاریخ تھی. ایسے محرم کے اندر میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے. اس اعتبار سے محرم کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے. بہرحال محرم کے عنوان کے اوپر اپنی بات چل رہی ہے, لیکن ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, اس لیے اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی. انشاءاللہ یہ محرم کا پورا مہینہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے واقعے کا تاریخی پس منظر کیا ہے, حضرت علی کی شہادت کیوں ہوئی, یہ تمام عنوانات کے اوپر 3-4 جمعہ مستقل طور پر بات ہوتی رہے گی. جمعہ میں پہلے آیا کریں, ثواب بھی زیادہ ہے. دین کی بات جتنی دیر سنیں گے, جتنی دیر کہیں گے, ہم سب عبادت کے اندر میں شمار ہوں گے. جب آدمی دین کی بات کہنے کے ارادے سے یا سننے کے ارادے سے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے, اللہ اسی وقت میں اس کے نام اعمال میں 1 سال کی تہجد اور 1 سال کی نفل نماز پڑھنے کا ثواب ڈال دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. پھر جمعہ پڑھنے کی فضیلت اور ہے. 1 بجے سے شروع ہوتی ہے, 1:30 بجے تک بات ہوتی ہے, تو تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.